السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ہے آپ سب کا ہمارے چینل پر. میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے سٹوریز کی چوتھی قسط لے کر آیا ہوں. امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. آج کا جو واقعہ ہے وہ ایک حدیث ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ایک واقعہ بتایا تھا. ایک شخص تھا جو شخص نہایت ہی عبادت گزار تھا. وہ پہلے اپنے گاؤں میں رہ کر عبادت کرتا تھا، لیکن ایک وقت آنے کے بعد اس نے جو ہے اپنی اس عبادت کو گاؤں میں نہ کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ میں یہاں سے ہٹ کر کہیں دور چلا جاؤں. تو اس نے جو ہے گاؤں سے نکل کر سمندری علاقہ تلاش کیا، اور سمندر میں بھی اس نے وہ ٹاپو تلاش کیا جس ٹاپو کو آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. وہ شخص اس ٹاپو پر رہتا اور وہ اس نے وہیں رہنا شروع کیا اور وہیں رہنے لگا. تو وہ رہ کر وہاں عبادت کیا کرتا تھا. اب دیکھیے ماجرا کچھ یوں ہے کہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسے ٹاپو پر ہے جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا، لیکن سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، تو پینے کے لیے کیا پانی پیے گا اور کھانے کے لیے کیا کھائے گا. تو احباب، اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے ایک میٹھے پانی کا چشمہ اگایا جس سے پانی ہمیشہ آیا کرتا تھا، اور ایک انار کا پیڑ اگایا جس سے وہ انار کھایا کرتا. تو صورت یوں بنتی تھی کہ 24 گھنٹے میں ایک انار وہ کھاتا تھا اور میٹھا پانی وہ پیتا تھا، اور دن بھر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. دن بھر اللہ کی عبادت کیا. کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس وقت میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے. ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کر، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا. حتیٰ کہ 500 سال اس نے جو ہے اپنی پوری عمر اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے. اب جب اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور جب اس کا وقت ختم ہونے کے قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی. کہنے لگا، اے اللہ، میری ایک خواہش ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میں مروں تو ایسا مروں کہ میں سجدے والی حالت میں ہوں. اور اس نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ، میرا جسم مٹی پر حرام کر دیا جائے، میرے جسم کو مٹی نہ کھائے. تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ سجدے کی حالت میں مر گیا. اور حدیث میں ہے کہ آج بھی وہ ٹاپو کہیں نہ کہیں موجود ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. خیر، اس کے بعد میں حدیث میں بتایا گیا ہے جب وہ شخص اللہ کے سامنے پیش ہوا، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کرو. اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کرو. اللہ رب العزت کی بات سن کر وہ شخص بڑا حیران ہوا. کہنے لگا، خدا یہ کیا بات ہو گئی؟ 500 سال میں نے آپ کی عبادت کی ہے، مجھے آپ کی رحمت سے نہیں، میری عبادت کی بدولت جنت میں داخل کر دیا جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں، اس شخص کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کرو. اب عزیز احباب، وہ شخص پریشان ہونے لگا کہ اے اللہ، میں نے 500 سال عبادت کی ہے، تو اس کا بدلہ اور نتیجہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنت ملے، نہ کہ آپ کا فضل. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتوں، میں نے جو نعمتیں اس کو دی تھی اس کا توازن کرو. اس کی عبادت زیادہ ہوتی ہے یا میری نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں؟ تو فرشتوں نے توازن کرنا شروع کیا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ، آپ نے انہیں آنکھ دی تھی اور اسی طرح جسم کے پورے اعضاء دیے تھے اور وہ سبھی صحیح سالم تھے، تو اے اللہ، اس کی 500 سالہ عبادت صرف اور صرف آنکھ اس کا حصہ لے جاتی ہے. یعنی آنکھ کے بدولت 500 سالہ عبادت کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. باقی جو نعمتیں تھی اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے انہیں زبان دی تھی، عقل سلیم دی تھی،
پورا جسم دیا تھا، جسم کا ہر عضو بہت اچھے سے کام کیا کرتا تھا، اب اس کا تو بدلہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے تمہاری عبادت کا بدلہ تو تمہاری آنکھ لے گئی، اب تمہارے پاس کون سا نیک عمل ہے؟ تو بندہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں اس شخص کو جہنم میں لے آ کر ڈال دو۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دو، تو بندہ کہنے لگا اللہ میں جہنم میں؟ تو فرشتے اسے لے جانے لگے۔ اب یہ فرشتے اسے لے جانے لگے جہنم میں، تو پھر اس بندے نے کہا کہ اللہ مجھے آپ کی رحمت سے جنت میں ڈال دیجیے، آپ کی رحمت سے جنت میں ڈال دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری 500 سال عبادت تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کیوں؟ معاملہ کیا ہے؟ 500 سال کی عبادت تو تم نے کی ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ خیر احباب، جب پوری حجت مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آخر کار یہ کہا کہ فرشتوں اس بندے کو صرف اور صرف میرے فضل سے جنت میں داخل کر دیں۔ احباب، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جتنی عبادتیں کرنی ہیں کر لیجئے، لیکن احباب کسی بھی شخص کو، کسی بھی آدمی کو اپنی عبادتوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ اور یہ فخر ہونا نہیں چاہیے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے میں نے سجدے کی، اتنے میں نے تہجد کی ہے۔ احباب یقیناً ہمیں ان اعمال کا کرنا تو ضروری ہے، لیکن ہر وقت ہم اللہ کے فضل کو تلاش کریں، اللہ کی رحمت کو تلاش کریں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر ایک رائے کا دانہ اور بالکل ذرہ بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سننے والوں کو اپنے رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔